بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی اصطلاحات ہم سنتے ہیں، آسان لفظوں میں یہ بتا دیجئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیے، یہ تصوف کی دو اصطلاحات ہیں اور اب اس کے پس منظر کو اور اس کی تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے کچھ بنیادی باتیں میں بتاتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آپ کے آسانی ہو۔ انسان اس دنیا میں ایک امتحان میں ہے۔ وہ سوچتا ہے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا بنانے والا کون ہے۔ تو وہ غور و فکر سے کام لیتا ہے، سوچتا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے کہ انسان اپنی ذاتی سوچ کے نتیجے میں غلط نتائج تک پہنچا ہے، بھٹکتا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، کائنات خود بخود وجود میں آ گئی۔ کسی نے کہا کہ یہ چاند، سورج، زمین، آسمان یہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ بھی ہے، بنانے والا ہے، لیکن کائنات بھی ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے۔ بہرحال، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے بتاتا ہے کہ انسان کون ہے، کائنات کیا ہے اور وہ خود کیا ہے۔ یعنی انبیاء کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے جو تعلیمات دی جاتی ہیں، اس کے بنیادی طور پر 3-4 مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلی چیز یہ خدا شناسی، خود شناسی اور کائنات شناسی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان یہاں ایک دار امتحان میں ہے اور اس سے آزمایا جا رہا ہے، اور انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر اس کو چل کر جنت میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ پھر وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نام بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں اور غیب کی دنیا کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ غیب کے دنیا کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ وہ سوتا نہیں، اونگتا نہیں، بھولتا نہیں، تھکتا نہیں، تو بے عیب خدا ہے۔ وہ ایک حکیم خدا ہے، وہ علیم خدا ہے، وہ سینوں کے رازوں تک کو جان لیتا ہے، اور اس کے پاس ایک کتاب محفوظ ہے جس میں قیامت تک ہونے والی ہر چیز پہلے سے درج ہے۔ اس کے پاس ماضی، حال اور مستقبل کا علم ہے۔ اگرچہ کہ اس نے انسان کو آزادی دی ہے، لیکن اس کو معلوم ہے اچھی طرح کہ ہر انسان اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرے گا، غلط استعمال کرے گا، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اس کی صفات بہت بتائی گئیں کہ وہ علیم ہے، خبیر ہے، غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن مجید میں، احادیث میں اللہ تعالیٰ کا بڑا تفصیلی تعارف موجود ہے، اور اسی راستے پر انبیاء چلتے رہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر آخری کتاب کے ساتھ بھیجا گیا۔ اب دیکھیے کہ جو پہلا دور ہے جسے ہم سلف کہتے ہیں، یعنی صحابہ کا دور، تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ۔
اور ثم الذین یلونہم، اس کے بعد ان سے ملنے والے لوگوں کا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد ان سے ملنے والے لوگوں کا زمانہ یعنی تبع تابعین کا زمانہ۔ تو بہترین زمانہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ 70-75 ہجری تک کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد بس 1-2-4 صحابہ دنیا میں باقی رہ گئے تھے۔ 70-75 ہجری تک کا یہ زمانہ ہے صحابہ کا بہترین زمانہ۔ اس کے بعد جو زمانہ ہے تابعین کا وہ زیادہ تر 130 ہجری تک ہے۔ اس کے بعد اکا دکا یعنی تابعین رہ گئے تھے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا دور ہے جس میں امام مالک ہیں اور امام شافعی ہیں، یہ تبع تابعین میں سے آتے ہیں۔ امام مالک کی وفات 179 میں ہوئی ہے، امام شافعی کی 204 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو یہ تبع تابعین کا زمانہ ہے، اور یہ جو پہلی 2 صدیاں ہیں انہی کو بنیادی طور پر سلف کہتے ہیں، سلف، اور یہ بہترین زمانہ ہے۔ اب ذرا مسلمانوں کا اشتغال اور ان کے زوال کے اسباب تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ عباسیوں کے زمانے میں ہوا یہ کہ یونانی فلسفے کی کتابوں کے عربی میں تراجم ہونے لگے، اور پہلے تو یہ انٹلیکچولز اور سوڈو انٹلیکچولز بصرہ میں تھے، اور پھر یہ وہاں سے بغداد میں، جب بغداد کیپٹل بن گیا 135 ہجری میں، تو یہ سارے وہاں کیپٹل میں جمع ہو گئے بغداد میں، اور دھڑا دھڑ تراجم ہوتے گئے۔ لوگ قرآن سے زیادہ ارسطو کو پڑھنے لگے، افلاطون کو پڑھنے لگے، سقراط کو پڑھنے لگے۔ اچھا، اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں اہل اعتزال پیدا ہوئے اور اہل تشیع پیدا ہوئے، اور ایک اہل تشیع کا ایک غالی فرقہ 260 ہجری میں پیدا ہوا جنہیں قرامطہ کہتے ہیں، قرامطہ، اور یہی باطنیہ بھی کہتے ہیں، قرامطہ بھی کہتے ہیں۔ یہی پھر بعد میں آگے چل کر یہ لوگ اسماعیلی کہلائے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ بہرحال 260 ہجری کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ بہت ہی خطرناک زمانہ ہے، اور 200 ہجری کے بعد بہت تیزی کے ساتھ جھوٹی حدیثیں گھڑی جا رہی تھیں، اور یہ عباسیوں کے بھی زوال کا دور تھا یہ، اور معتزلہ جو ہیں وہ ان کے 3 خلیفہ وہ گھن گرج کے ساتھ اعتزال کو پھیلا رہے تھے، مامون عباسی اور معتصم عباسی اور واسق عباسی۔ تو یہ 200 ہجری سے لے کر 198 ہجری سے 232 ہجری کا دور، یہ معتزلی خلفاء کا دور بہت ہی خطرناک رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ قرامطہ وجود میں آ جاتے ہیں، اور اب اسی کے بعد اعتزال کا فتنہ تو 100 ہجری کے بعد ہی پیدا ہو گیا تھا، اور فلسفے کے اثرات وہ 150 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد قرامطہ نے تو حد کر دی، اور وہ اباحیت پسند تھے، اور وہ پڑھ لیجئے کہ قرامطہ کے بارے میں آپ۔ اچھا، اسی زمانے میں پھر دیکھیے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو صوفی کہلانے لگے۔ تو یہ زیادہ تر صاحب علم اور قرآن و سنت کے عالم اور بہت زیادہ زاہد لوگ تھے، جو بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ اچھا، اس میں پھر ایک شخصیت پیدا ہوئی جس کو بایزید بسطامی کہتے ہیں۔ یہ خراسان میں پیدا ہوئے، یعنی یہ مشرقی ایران میں طوس اور نیشاپور اور مشہد کے پاس بسطام ایک جگہ ہے، تو یہاں کے یہ تھے بایزید بسطامی۔ تو ان سے 2-4 بڑے خطرناک اقوال منسوب ہیں۔ پہلا قول ان کا
یہ 188 میں پیدا ہوئے، 261 میں ان کا انتقال ہوا، بایزید بسطامی، اور انہوں نے کہا کہ سبحانی سبحانی ما اعظم الشانی، یعنی میں بے عیب ہوں، میں بے عیب ہوں، میرے عیب کے میری شان کے کیا کہنے، ما اعظم الشانی، میری حالت کے کیا کہنے۔ اور ان سے یہ قول بھی منسوب ہے کہ ما فی جبتی الا اللہ، کہ میری قمیص کے اندر اللہ کے، میرے لباس کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، اللہ ہی موجود ہے۔ تو اب اس کے بعد دوسری جو چیز ہوئی کہ واسط ایک شہر ہے کوفہ اور بصرہ کے درمیان، حجاج بن یوسف نے ایک شہر آباد کیا تھا واسط، تو وہاں ایک آدمی پیدا ہوا، اس کا نام تھا حسین بن منصور حلاج۔ تو یہ بھی زاہد تھا، اس کے والد مجوسی تھے، پھر یہ لوگ اسلام لے آئے، اور یہ کوفے کی خطرناک سرزمین ہے۔ تو یہ ابتدا میں اس کی حالت بہت اچھی تھی، اس کے بعد پھر یہ فلسفے اور تصوف کا شکار ہو کر ایسی شاعری کرنے لگا اور ایسی باتیں کرنے لگا جو بڑی خطرناک تھیں۔ اس کو پہلے گرفتار کیا گیا 301 ہجری میں، پھر دوسری مرتبہ گرفتار کیا گیا، اور بالآخر اس کو پھانسی دی گئی 309 ہجری میں۔ اور اس کا وہ قول تو بہت مشہور ہے جو آپ جانتے ہیں کہ انا الحق، کہ میں ہی حق ہوں، میں ہی خدا ہوں، میں الحق ہوں، الحق الف لام کے ساتھ الحق ہوں۔ الحق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اہل تصوف کے ہاں دو اصطلاحات وجود میں آئیں، اور وہ تھی حالت سہو اور حالت سکر۔ تو سکر کا مطلب یہ ہے کہ بے ہوشی کا عالم ہے، مدہوشی کا عالم ہے، ایک نشے کا عالم ہے، اس کو کہتے ہیں سکر۔ اور دوسری حالت جو ہے وہ حالت ہے سہو کہتے ہیں بیداری کو، بیداری کی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں غور کرتے ہیں، تو بعض اوقات ان کے اوپر سکر کی، مدہوشی کی اور نشے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس عالم میں ان کی زبان سے کچھ الٹی سیدھی باتیں نکل جاتی ہیں جس کو شطحات کہتے ہیں، اور اس عالم میں پھر بایزید نے کہا تھا کہ سبحانی سبحانی ما اعظم الشانی، اس عالم میں انہوں نے کہا تھا کہ ما فی جبتی الا اللہ۔ اور اسی لیے ہوا یہ کہ جب حسین بن منصور حلاج کو پھانسی دی گئی تو اس وقت بھی یہ بات کہی گئی کہ علماء کے دو گروہ ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ یہ حالت سکر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، حالت سہو میں نہیں کہی ہے۔ تو علماء کے دو گروہ ہو گئے، ایک جو ہے ان کو اچھا سمجھتا تھا اور اللہ کا ولی سمجھتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کو کافر اور زندیق اور فلسفے سے متاثر سمجھتا تھا، اور بعض لوگ ان کو حالت سکر کی رعایت دیتے تھے۔ یہ بات بھی منقول ہے کہ ہوش کے عالم میں جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا آپ نے یہ بات کہی، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، تو ابھی تو آپ نے یہ کہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کب کہا تھا میں نے، کیسے کہا تھا۔ لیکن جہاں تک حلاج کا تعلق ہے، اس کو تو کئی مواقع دیے گئے، بار بار پوچھا گیا، اور وقفے سے پوچھا گیا، کئی دنوں میں پوچھا گیا، کیس چلتا رہا، اور بالآخر تحقیق کے بعد علماء نے ان کی پھانسی کا فیصلہ کیا۔ تو اب دیکھیے، یعنی ہم بات کر رہے ہیں یہ 3 صدی کی، یعنی بایزید بسطامی کا انتقال 261 ہجری میں ہوا، اور حلاج
کو 40 سال 50 سال کے بعد 309 ہجری میں پھانسی دی گئی۔ تو اس کے بعد اب تصوف بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اچھا، اب تصوف میں جو ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، لیکن ہم اپنی بات کو مرکوز کرتے ہیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی اصطلاحات پر۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے فلسفے کی اصطلاحات سے بھی آگاہی ضروری ہے اور تصوف کی اصطلاحات سے بھی آگاہی ضروری ہے، اور ان دونوں چیزوں سے بڑھ کر قرآن مجید کی آیات آپ کو ازبر ہوں، احادیث آپ کو ازبر ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اور اس پر پوری طرح عبور ہو، قرآنی آیات پر اور احادیث صحیحہ پر عبور ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ مزید گفتگو ہم اگلے حصے میں کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے خلیل الرحمن چشتی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔